طالبان حکومت نے اپنی سرزمین سے خشک سالی کا خاتمہ کرنے کے لیے مارچ 2022 میں کوش تیپا کینال شروع کی، جو شمالی افغانستان میں آمو دریا سے پانی نکالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس کی لاگت 94 ملین امریکی ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت فیلڈ میں 3300 مشینوں کے ساتھ 5500 ملازمین اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو سب لوگ اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ پوری اقوام عالم یہی سوچ رہی تھی کہ جو ہسٹری ہے اس کے مطابق معلوم نہیں کہ یہ حکومت کیسے چلے گی اور کس طرح کی کارکردگی دکھائے گی۔ لیکن سب کو حیرت میں ڈالتے ہوئے گزشتہ برس افغانستان کی طالبان حکومت نے ایک ایسا ایمبیشس پروجیکٹ شروع کیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور یہ پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اس ملک کا کوئی بھی حصہ سمندر کے ساتھ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہاں خشک سالی رہتی ہے۔ افغانستان اپنی سرحدیں پاکستان، ایران، چین، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ لینڈ لاکڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے اس کی برآمدات اور درآمدات کا انحصار پڑوسی ممالک پر ہے۔ طالبان حکومت نے اپنی سرزمین سے خشک سالی کا خاتمہ کرنے کے لیے مارچ 2022 میں کوش تیپا کینال شروع کی، جو شمالی افغانستان میں آمو دریا سے پانی نکالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس سے مجموعی طور پر 5500 کلومیٹر کے علاقے کو کھیتی باڑی کے لیے قابل بنا دیا جائے گا۔ کوش تیپا کینال کے لیے 680 ملین ڈالرز کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 285 کلومیٹر، چوڑائی 100 میٹر اور گہرائی 8.5 میٹر ہے، جو صوبہ بلخ کے ضلع کلدار سے شروع ہو کر حیرتان کے ریگستان، دولت آباد اور بلخ کے اضلاع جوزجان، فیض آباد، آخچی اور دیگر کئی علاقوں سے گزرتی ہے، اور آخر کار یہ فاریاب اور اندخوئی اضلاع تک تقریباً 30 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کر سکتی ہے۔ یہ نہر فی سیکنڈ 650 کیوبک میٹر جبکہ ایک سال میں 10 بلین کیوبک میٹر پانی منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جبکہ افغانستان کے پڑوسی ممالک ترکمانستان اور ازبکستان کا ماننا ہے کہ نہر کی تکمیل سے آمو دریا سے آنے والے پانی میں 50% تک کمی واقع ہو سکتی ہے، جو دونوں ممالک میں پانی کا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی اس معاملے پر طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ کوش تیپا کینال کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ 108 کلومیٹر طویل ہے، جو آمو دریا سے شروع ہو کر صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد تک پہنچتا ہے۔ یہ لگ بھگ تکمیل کے قریب ہے۔ اس کی لاگت 94 ملین امریکی ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے کی لمبائی 177 کلومیٹر ہے، جو صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد سے شروع ہو کر صوبہ جوزجان کے ضلع آخچی سے ہوتا ہوا صوبہ فاریاب کے ضلع اندخوئی تک پہنچتا ہے۔ تیسرا مرحلہ زرعی زمین پر ذیلی کنالوں کی تقسیم ہے، جس سے مختلف ضلعوں کی زمین کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے طالبان سرکار اپنی درسوف مائن کو فروخت کر کے فنڈنگ کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اس نہر کی بدولت زمینوں کو زراعت کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی اور افغانستان خطے میں سب سے اہم غلہ برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اس وقت فیلڈ میں 3300 مشینوں کے ساتھ 5500 ملازمین اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ 200 لوکل کمپنیز سب کانٹریکٹرز کے طور پر کام کر رہی ہیں، جنہیں افغانستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی سپروائز کر رہی ہے۔ اس وقت آمو کے کنارے 0 پوائنٹ پر واٹر ڈیم کے 250 میٹر کے ساتھ دریائے آمو کے پانی کا رخ تبدیل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ حیرتان روڈ کے ساتھ 2 پلوں کی تعمیر، جن میں سے ایک حیرتان تا مزار شریف ٹرانزٹ روڈ کے لیے ہے، یہ 2 پوائنٹس میں تقسیم ہوتا ہے، اور ہر روز اس سے 4 لاکھ مکعب میٹر مٹی نکالی جاتی ہے۔ افغان طالبان حکومت کے مطابق اس کینال کی تکمیل 2028 تک متوقع ہے۔ البتہ جس برق رفتاری سے اس پر کام جاری ہے،
उससे लगता है कि 2025 तक ही मुकम्मल कर ली जाएगी। आमू दरिया के पानी को साबिक सोवियत यूनियन की 4 रियासतों किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान में तकसीम करने का बाकायदा निजाम सोवियत दौर में बनाया गया था। सोवियत यूनियन के अंदरूनी मामला होने की वजह से ये मुआहिदा अफगानिस्तान के मफादात की अक्कासी नहीं करता था। गुज़िश्ता बरस तक इन मुआहिदों की जगह बैनुल अक़वामी मुआहिदे रखे गए थे। ताहम अफगानिस्तान आज भी बैनुल अक़वामी दरिया के पानियों के इस्तेमाल से मुताल्लिक किसी इलाकाई या बैनुल अक़वामी मुआहिदे का फरीक नहीं है। तालिबान हुकूमत ने दलील दी है कि मुल्क को आमू दरिया के पानियों को इस्तेमाल करने का पूरा हक है, क़तई नज़र इसके कि कोई रस्मी मुआहिदा हो या ना हो। इस बड़े मंसूबे की तकमील से न सिर्फ अफगानिस्तान में ज़राअत, अनाज और दीगर ज़रई मसनूआत के शोबे में एक अजीम इनकलाब और तब्दीली आएगी, बल्कि इस मंसूबे की तकमील से मुल्क अनाज और ज़रई मसनूआत में खुद कफील भी हो जाएगा, जबकि अनाज बरामद भी करने के काबिल हो जाएगा। ज़राअत के अलावा ये नहर इलाके के इस्तेहकाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करेगी और यहाँ तक कि मौसमियाती तब्दीली और शफाफियत का सबब भी बनेगी। अफगानिस्तान वो खित्ता है जो गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से 40 साल से ज्यादा हो गए वो जंगों का गढ़ रहा। कभी रूस, कभी खाना जंगी, कभी अमेरिका, कभी फिर खाना जंगी। 4 दिहाइयों के बाद वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है। एक दोस्त जिन्होंने काबुल का दौरा किया किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वो बताते थे कि जब वहां बारिश होती है तो पूरे शहर में बारूद की बू फैल जाती है। ये वो जुल्म है जो अफगानिस्तान ने देखा, ये वो जुल्म है जो अफगानियों ने देखा, ये वो जुल्म है जो अफगान सरजमीन ने देखा। अफगानी अब अमन चाहते हैं, अफगानी अब तरक्की चाहते हैं, अफगानी अब खुशहाली चाहते हैं और वो ये डिजर्व भी करते हैं। तालिबान हुकूमत के इस प्रोजेक्ट, इस इक़दाम की वजह से पूरी दुनिया उनको एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखने लग गई है। लोगों में एक उम्मीद जागी है कि शायद अफगानिस्तान उस रास्ते पर गामजन हो जाए जिसकी तमन्ना अफगानी गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से कर रहे हैं। कितने लोग मर गए, कितने खानदान तबाह हो गए, पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वो मुल्क जो किसी ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ का मस्कन था, जहाँ पर सड़कों के जाल थे, जहाँ पर खूबसूरत वेदर था, जहाँ पर बागात थे, जहाँ पर फल थे, आज वो उससे भी बेहतर का मुतलाशी भी है और ख़्वाह भी है। हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान दोबारा वही अफ़गानिस्तान बनेगा जहाँ पर तालीम हो, जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।